بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم حکمران۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ یعنی عمر بن عبدالعزیز کے اپنے گھر کا ہے۔ ایک دن آپ کے گھر کے صحن میں آپ کا کمسن بیٹا کھڑا رو رہا تھا۔ بچے کی ماں خلیفہ کی بیوی نے سوچا شاید بچے کو بھوک ستا رہی ہے، اس نے اسے سینے سے لگایا، اندر لے آئی، پیار کیا اور کھانا دیا، لیکن بچہ چپ نہ ہوا اور اس کی حالت بدستور وہی رہی تو ماں کا دل بچے کی اس حالت پر تڑپ اٹھا۔ اس نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ بچے سے رونے کا سبب پوچھا۔ بچے نے روتے ہوئے ماں کو بتایا، ماں میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے اور جہاں سے پھٹ جاتا ہے آپ وہاں پیوند لگا دیتی ہیں، اب تو میرے لباس میں اور پیوند لگانے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ مدرسے میں میرے سارے ساتھی اچھے کپڑوں میں آتے ہیں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں تم خلیفہ کے بیٹے ہو کر بھی اس حلیے میں مدرسے آتے ہو۔ ماں ننھے بچے کی یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہوئی۔ اس نے بچے کو بہلا پھسلا کر سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن بچہ نہ مانا اور اس نے کہہ دیا، ماں اگر آپ نے مجھے نیا لباس نہ سلوا کر دیا تو میں کل مدرسے نہیں جاؤں گا۔ اسی دوران حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں داخل ہوئے۔ بچے کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک بادشاہ زادی ہونے کے باوجود گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ میں نے روکھا پھیکا کھا کر آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے، ہمیشہ آپ کی اطاعت کی ہے، آپ کے حکم پر اپنی دولت، جائیداد اور زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے، آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے لختے جگر کو مدرسے میں اپنے پھٹے پرانے لباس کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے، لہذا آپ آج ہی میرے بیٹے کے لیے ایک نئے لباس کا انتظام کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل پر بیوی کی ان باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ وہ بھی اپنے بچے کو نیا لباس دلوانا چاہتے تھے لیکن ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، چنانچہ آپ نے بیوی سے کاغذ قلم منگوایا اور بیت المال کے وزیر کو ایک رقعہ لکھ کر بھیجا کہ میرے اگلے ماہ کی تنخواہ میں سے کچھ رقم پیشگی دے دو، اگلے ماہ تنخواہ سے کاٹ لینا۔ کچھ دیر بعد بیت المال کے وزیر کا جوابی خط ملا جس میں لکھا تھا، اے خلیفہ، آپ اس بات کی کیسے ضمانت دیں گے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے اور خلیفہ کے منصب پر فائز بھی رہیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز یہ سب پڑھ کر خاموش ہو گئے، بھلا وہ اس کی ضمانت کیسے دے سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو سمجھایا کہ اگلے مہینے تنخواہ ملنے پر نیا لباس منگوا دوں گا۔ میرے محترم عزیزو، ایک عظیم مسلمان حکمران کے حالات زندگی، سادگی اور دیانت، کیا ہم اپنے آج کے حکمرانوں سے اس کی توقع کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔